اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے، ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آداب عید سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدین کا تحفہ دیا ہے سال بھر میں، ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ جو حج جیسی عظیم عبادت کے بعد ہمیں تحفتاً ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آداب عید خود سکھائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنت کی ہی پیروی کرتے ہوئے اس کو سیکھیں گے۔ اور عید کے آداب میں آغاز کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نیا لباس ہے تو ویل اینڈ گڈ کہ وہ نیا لباس پہنے، لیکن اگر کسی کے پاس نیا لباس کی استطاعت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا کوئی بھی اچھا سا یا جو بھی اس کے پاس لباس ہے اس کو دھو کے اچھی طرح سے اس کو زیب تن کر لے، کیونکہ اگر تو کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو سنت ہے کہ آپ نیا لباس پہنیں، اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑوں کو استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ نماز عید ادا کرنی ہے سب سے پہلے، جو عید کے لیے ضروری چیز ہے، اور عید پہ کچھ چیدہ باتیں ہیں کہ رشتہ داروں سے ملیں گے تو عید بہت زیادہ پیاری ہو جائے گی۔ اور عید ایک ایسی تہوار ہے جو خوشی کا اظہار ہے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کی ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عید والے دن جب اٹھنا ہے تو وہ فجر کا ٹائم ہے، اور ہم عید کے دن جو ہے وہ غسل کریں گے، یہ مستحب ہے، اور مسواک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں جو ہیں، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، وہ حکمت سے بھرپور احکامات ہیں۔ تو غسل کرنا تو ویسے بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عید والے دن اسپیشلی اس چیز کو دیکھیں گے تو ہم نے عیدگاہ میں جانا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اور جب ہم کسی سے ملیں تو کسی کو ناگواری نہ گزرے۔ پھر اس کے بعد خوشبو لگانی چاہیے، خوشبو جو ہے وہ انسان کو خود بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور جن سے ہم ملیں گے انہیں بھی بہت اچھا فیل ہوگا۔ اور مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ایذا نہ پہنچے، تو عید کے دن خوشبو کا بھی استعمال کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے خواتین و حضرات والی، کیونکہ میں نے جس سے پہلے بھی ایک لیکچر دیا تھا تو اس میں یہ بعد میں کوسچن اٹھا تھا کہ آپ خوشبو کے بارے میں بات کرتی ہیں اور خوشبو تو خواتین کے لیے نہیں ہے۔ تو خواتین کے لیے خوشبو ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جو خوشبو ہے نا وہ کسی جو ہے وہ نامحرم تک نہ پہنچے۔ تو جن کو خوشبو پسند ہے وہ اپنے گھر میں خوشبو لگائیں جو خواتین ہیں، اور اگر آپ باہر جا رہی ہیں تو اس طرح کی خوشبو لگائیں کہ جو لانگ لاسٹک نہ ہو، اور وہ جو صرف آپ کے دل کو سکون پہنچ رہا ہو کہ آپ نے لگا لیا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی اس طرح کے پرفیومز کافی زیادہ ہیں جو اتنے زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہیں، تو خواتین کے لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ خوشبو کو اس طرح سے یوز نہیں کریں گی کہ کسی اور کو اس کی اسمیل آئے، لیکن جینٹس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو خواتین اس کو گھر میں استعمال کریں، اور اپنے آپ کے لیے استعمال کریں، اپنے دل کی خوشی کے لیے استعمال کریں، ضرور استعمال کریں۔ پھر عید کے دن انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ عمدہ لباس پہننا چاہیے، انسان اپنی استطاعت کے مطابق ضرور نئے کپڑے پہنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ نعمت کا اظہار جو ہے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ لیکن بس یہ چیز ہے کہ جو بھی لباس پہنے، جو بھی آپ کا بیہیویئر ہو، اس میں غرور تکبر نہ چھلکتا ہو، اور اس میں عاجزی ہو، ورنہ نیا لباس پہننے میں، مہنگا لباس پہننے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ پھر ایک اگلا جو پوائنٹ ہے، جب بھی ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں تو ہم جب دیکھتے ہیں عید الفطر میں تو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں جب دیکھیں گے تو یہ صدقہ فطر تو نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ضرور صدقہ دینا چاہیے، خوشیوں میں اپنے دوسرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو شامل رکھنا چاہیے۔ پھر جب ہم نے عید الفطر کے بارے میں دیکھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز یا کھجور کا استعمال کریں گے جب نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، لیکن عید الاضحیٰ میں ایسا نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت ہے، یعنی کہ اب آپ نے کچھ نہیں کھانا جب تک آپ کے گھر قربانی نہیں ہو جاتی، لیکن ایسا ہے کہ جیسے ٹائمنگز ہوتی ہیں
یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ سم ٹائم آپ کو جو ہے وہ قصاب نہیں مل پاتا اس وقت میں، اور بہت زیادہ بھوک بھی لگ سکتی ہے، لیکن ہم نے اس پہ جبر نہیں کرنا۔ ہاں یہ سنت ہے، اگر ہم سنت کو زندہ رکھیں گے تو بہت ہی زیادہ اجر کا باعث ہے۔ لیکن سم ٹائم کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی بچے ہوتے ہیں، یا اگر آپ بھوک برداشت نہیں کر پاتے اس وقت تک، تو دین میں جو ہے وہ ان معاملات میں لچک ہے، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔ لیکن ہمیں سنت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیں اور واپس نہ آ جائیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 542 نمبر پر۔ اسی طرح ایک ہم دیکھتے ہیں عیدگاہ جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ایک تو وہ پیدل تشریف لے جاتے تھے، دوسرا ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے، یعنی کہ راستہ تبدیل کرتے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ آتا ہے کہ سم ٹائم عیدگاہ کافی دور دور ہوتی ہے، تو ہمیں گاڑیوں میں یا سواری میں یا بائک وغیرہ پہ جانا پڑتا ہے، تو اس پہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ عیدگاہ سے تھوڑا سا پہلے آپ اپنی سواری کو پارک کریں، اور سنت کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا چل کے چلے جائیں گے، پیدل چلے جائیں گے، تو اس میں سنت بھی جو ہے نا وہ ہماری پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عیدگاہ جب جائیں تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہ جو عید کی نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ لوگوں سے کرتے تھے، ان کو اچھی بات بتاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور دین سب لوگ آپس میں عید ملتے تھے۔ عورتوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ پردے والی 2 شیزائیں بھی عیدگاہ کے لیے نکلیں، اور جو حائضہ عورت ہے وہ بھی اس لیے تو عیدگاہ کو پریفر کیا گیا ہے، عید کی نماز مساجد میں پریفر نہیں کی گئی، ماں سوائے اس بات کی کہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے یا کچھ بھی ایسی مسئلہ آ جاتا ہے، تو عید کی نماز ہم مساجد میں ادا کرتے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے اس میں عیدگاہ میں جانے کا ہی ہے۔ وہ اسی وجہ سے بھی ہے کہ ہر طرح کی خواتین بھی وہاں جا سکتی ہیں اور وہ بیٹھ کے خطبہ سنیں گی، اچھی بات سنیں گی، مسلمانوں کے اجتماع میں جو ہے وہ اجتماع میں اکٹھے ہو جائیں گی اور دعا میں شریک ہو جائیں گی، اور جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ پچھلے والی جو ایریاز بنے ہوتے ہیں عیدگاہ میں، وہ وہاں پہ بیٹھ جائیں گی۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عیدگاہ میں بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، بوڑھوں کو بھی، خواتین کو بھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے اسلامک تہوار ہے جس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے ہمیں اپنی اگلی نسل کو بھی دینی ہے، اور اگر بچے جائیں گے تو ان کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ عید کا سٹارٹ ہی عید کی نماز سے ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے سوئے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو سوئے رہنے دو، جب یہ اٹھیں گے پھر ہم ان کو تیار کریں گے، لیکن مسلمان کی عید کی نماز سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی اٹھائیں، انہیں غسل دیجیے، ان کو نئے کپڑے پہنائیں، ان کو احساس دلائیں کہ یہ ایک اسلامی جو ہے وہ تہوار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے کہ اس کو نماز سے ہی اس کا آغاز کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم صدقہ دے رہے ہوں تو ضرور اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی صدقہ دلائیں، تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو، ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہو، ان کو اس چیز کا پتہ چلے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ پھر عیدگاہ ایک راستے سے جانا ہے، دوسرے سے آنا ہے۔ الحمدللہ عیدگاہ جاتے ہوئے بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا سنت ہے۔ خواتین بھی جو ہے وہ مردوں کے ساتھ تکبیرات میں شامل ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اونچی آواز میں نہیں، لیکن خواتین بھی تکبیرات کو پڑھیں گی، اپنے گھر سے ہی پڑھنے کا آغاز کریں گی، اور جو ہے مرد حضرات جو ہے وہ بھی اس کو اسی طرح سے لے کے چلیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ذی الحج سے لے کر 15 ذی الحج تک تکبیرات کہنی چاہیے، اور جو مسنون تکبیرات ہیں وہ ہمیں حوالہ ملتا ہے حدیث کے تھرو کہ وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ضرور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور اس کا اہتمام کیجیے، گھروں میں بھی اور اپنے دفاتر میں بھی انشاءاللہ۔ اچھا، نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہم ادا کریں گے۔ جب ہم صبح اٹھیں گے ہمیں صرف نماز فجر ادا کرنی ہے، اور دین اس کے بعد عید کی نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ کے بعد، عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد جانور کو قربان کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی انسان نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے جانور کی، تو وہ قربانی کنسیڈر نہیں ہوگی، وہ ویسے ہی آپ نے کوئی جانور ذبح کیا، قربانی تبھی کنسیڈر ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے 5059 نمبر پر۔ جب ہم نماز عید کو ادا کریں گے اور اس کے بعد ہی قربانی کی جائے گی تو ہی قربانی کنسیڈر ہوگی۔
اگلی بات جو ہے آداب عید میں نمازیوں کے ساتھ مصافحہ کرنا سنت ہے، ان کو عید کی مبارکباد دینا سنت ہے، اور اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرنا: تقبل اللہ منا و منکم۔ یہ مسلمان کے دل کو مسرت سے بھر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے جو بھی ہماری عبادات ہیں اور جو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا ہے یا نماز ادا کی ہے۔ پھر الحمدللہ بچوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، بچوں کو عیدی جو ہے وہ دینی چاہیے، یا تحائف دینے چاہیے، یا ان کو جو ہے وہ اس چیز کا کانسیپٹ دینا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سنت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر بچوں کو پارکس میں اور اس طرح کے ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جانا چاہیے، انہیں کھلونے بھی دلوانے چاہیے تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ ایک اسپیشل مومنٹ ہے اور یہ اسپیشل دن ہے۔ پھر عید کے موقع پر صلہ رحمی جو ہے وہ کرنا واجب ہے۔ ویسے تو صلہ رحمی ہر وقت واجب ہے، لیکن عید کے موقع پر تو آپ نے ضرور روٹھے ہوئوں کو منانا ہے، عزیز و اقارب کے پاس جانا ہے، ہمسایوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، عید کی خوشیوں میں ایک اور چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے، سم ٹائم ہم شریعت کے قانون سے تجاوز کر جاتے ہیں، مخلوط مجالس کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور بچیاں اور خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ تیار ہوئی ہوتی ہیں عید کے موقع پر، کیونکہ خوشی کا موقع ہے تو انسان اچھا لباس بھی پہنتا ہے اور انسان زیورات بھی پہنتا ہے، خواتین جو ہے میک اپ بھی کرتی ہیں۔ تو یہاں سے آ کر تھوڑا سا مسئلہ جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زینت کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن زینت کے اظہار سے منع کیا ہے۔ خواتین اسی جگہ پہ زینت کا اظہار کریں جس جگہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اختیار دیا ہے، چھوٹ دی ہے شریعت نے، لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہم شریعت کے قانون سے تجاوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ خوشیوں کا تہوار جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ غلط بھی بن سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ بہت سے لوگ میوزک اور لہو و لو میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ پارکس میں جاتے ہیں تو کچھ ایسی غیر شرعی حرکتیں بھی کر لے جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں میں جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے رعایت دی ہے تو ہمیں بھی اللہ کے قانون سے تجاوز نہیں کرنا۔ جو بھی آپ اپنے رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، عزیز و اقارب سے مل رہے ہیں، ہمسایوں سے مل رہے ہیں، دوستوں سے مل رہے ہیں، پارکس میں آ جا رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شریعت کے قانون سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کے نام پہ لیا گیا یہ ملک پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملک ہے تو آزادی سے ہم اپنی عیدیں بھی منا رہے ہیں اور اپنے رشتوں کے ساتھ جو ہے اپنا وقت بھی گزار رہے ہیں۔ ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیے گا۔ خوشیوں کے موقع پر اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم بھول جاتے ہیں، غم میں ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ یاد رہتے ہیں، ہمارا رب یاد رہتا ہے، خوشیوں کے مواقع میں ہم اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، وہی ہمارا سب سے بہترین دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن کے آگے سجدہ شکر بھی کرنا ہے۔ شریعت کے قانون کو ان خوشیوں میں مت بھولیے، اور اتنے ہی دنیا کا حسنہ لینے کی کوشش کریں جتنا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بکھیرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کو آسان بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا